لله الحمد لله الذي يجعل الليل والنهار الصلاة والسلام على من كان نبي وآدم من الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن الحكيم ونفعنا إياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك غفور رؤوف رحيم. من علينا ربنا إذ بعث محمدا أيده بيده أيدنا بأحمد أرسله مبشرا أرسله ممجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سرمدا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وارسلنا مولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. بڑے لطیف ہیں بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. ہمارے دل میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہے یہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے اور یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. یہ واقعہ ہے لباس بشر بھی دھوکا ہے. یہ معجزہ ہے لباس بشر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین عرش بری. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری. وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. ملائکہ بھی عقیدت سے دیکھتے ہیں انہیں جو خوش نصیب نبی کے نگر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں. جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے. جو اہل شک ہے اگر میں مگر میں رہتے ہیں. جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. خدا کے نور کو اپنی طرح سمجھتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں
کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کس کے اثر میں رہتے ہیں؟ رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، رہے وہ اپنوں سے غافل، رہے وہ اپنوں سے غافل، ارے معاذ اللہ، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں، خوشا نصیب ہم ان کی نظر میں رہتے ہیں۔ وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، وہ اور ہی تھا، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا۔ ملک تو اپنی حدے بالوں پر میں رہتے ہیں، ملک تو اپنی حدے بالوں پر میں رہتے ہیں، وہ اور ہی تھا جو قوسین پہ نظر آیا، ملک تو اپنی حدے بالوں پر میں رہتے ہیں۔ اگر خاموش رہوں میں تو کچھ ہے، کچھ کہا کہ تیرا حسن ہو گیا محدود، بارگاہ رسالت و عالیہ رسالت میں درود شریف کے نذرانے حقیقت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا کما تحب و ترضى میں تصلی علیہ۔ ایک بار اور حدیث صلاۃ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ علیہ یا رسول اللہ۔ ایک بار اور درود شریف کے نذرانے حقیقت بآباد بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا کما تحب و ترضى میں تصلی علیہ۔ اے محبوب، اگر ایسا ہوتا کہ یہ اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے تیری بارگاہ میں پہنچ جاتے اور اللہ سے مغفرت چاہتے اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتا، تو یقیناً یہ اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا مہربان پاک۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، ایک سلیس ترجمہ میں نے اس کا عرض کر دیا۔ اس میں اپنے نفس پر ظلم کی بات کی جا رہی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی اپنے اوپر ظلم کیسے کر سکتا؟ یہ معمولی بات نہیں، کوئی شخص اپنے اوپر ظلم کرے، اس کا تصور کیسے؟ میں اس بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کو سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے، اور جو یہ کہے کہ اپنی ذات سے زیادہ میں کسی کو چاہتا ہوں، تو وہ حقیقت بیانی سے کام نہیں لے رہا۔ سب سے زیادہ انسان اپنے ہی کو چاہتا ہے، اور دوسروں سے جو محبت کرتا ہے اس میں بھی اپنی ہی غرض ہوتی ہے، اپنے ہی لیے دوسروں پہ چاہتا ہے۔ اگر ایک باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے تو اس کی وجہ یہ ہے، باپ جانتا ہے کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہو، یہ میرے لیے اسائے گیری ہو، یہ میرا نام روشن کرے گا، اس سے میری نسل چلے گی۔ باپ کی محبت بھی بیٹے سے اپنی لیے، اور اگر بیٹا باپ کو چاہتا ہے تو اسے بھی یقین ہے کہ جب یہ بڈھا جائے گا تو جو چھوڑے گا میرا ہو۔
بیٹا بھی باپ کو اپنے لیے چاہتا. دو محبتوں کا جب ٹکراؤ ہو تو یہ دیکھا جائے گا انسان جھکتا کیوں ہے. بات سمجھ میں آ جائے گی تو اس سے زیادہ چاہے. مثال کے طور پر کسی گھر کے اندر دولت بھی ہو اور ایک بچہ بھی ہو اور اس میں آگ لگ گئی اور آپ کے پاس اتنا ہی وقت ہے کہ دو میں سے ایک چیز بچا لیں, تو اب ہم دیکھیں گے آپ بچا کیا. اگر آپ نے بچے کو بچایا, ہم سمجھ گئے دولت سے زیادہ محبت آپ کو بچے سے ہے, اور اگر آپ دولت کی رہ گئے تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ بچے سے زیادہ محبت آپ کو دولت سے ہے. تو جدھر آپ کا جھکاؤ ہوگا اسی سے پتا چل جائے گا کہ آپ چاہتے کیا ہیں. دوستو ایسے ہی کبھی ایسا اتفاق ہو جائے کہ بچہ اندر ہو اور آگ لگ گئی, آپ باہر, اور جا کر آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ بچے کو کہیں سے پھینک دیا, باہر والے نے تھام دیا, وہ تو بچ جائے گا, مگر آپ کو نکلنے کی شکل نہ ملے گی, آپ اس میں جل کے راکھ ہو جائیں گے. تو یقین ہے کہ آپ باہر چلاتے رہیں گے, اندر نہیں جائیں گے. آپ شور مچاتے رہیں گے, بچاؤ بچاؤ کرتے رہیں گے, اندر نہیں جائیں گے. اس سے پتا چلا کہ اپنی جان سے زیادہ محبت ہے. جہاں بچے کو اور آپ کی جان کا مقابلہ ہوگا, آپ اپنے کو بچائیں گے, بچے کو چھوڑ دیں گے. تو جہاں دو محبتیں ٹکرائیں, دیکھ لو کہ جھکاؤ کدھر ہے. جدھر جھکاؤ ہو جائے سمجھ لو آپ کی محبت اسی سے ہے. تو انسان سب سے زیادہ اپنے کو چاہتا ہے, دوسرے کو بھی اپنے لیے چاہتا ہے. تو ایسا انسان اپنے پر ظلم کیسے کرے؟ سوال تو یہ. میں اور آگے بات کر رہا ہوں. یہ انسان بزرگوں کو چاہتا ہے, جو بزرگوں کے چاہنے والے ہیں, کم سے کم وہ تو چاہتے ہیں, بزرگوں کو چاہتے ہیں, اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں. ہے محبت کی نہیں؟ رسول سے محبت, بزرگان دین سے محبت, خدا سے محبت, مگر گہرائی میں جاؤ اس میں بھی اپنا ہی مطلب ہے, اس میں بھی اپنی ہی غرض ہے. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اسی محبت سے ہمیں نجات ملے گی, اسی محبت سے ہماری مغفرت ہوگی, اسی محبت سے ہماری صلاح و فلاح ہے, اسی محبت سے ہمیں جنت کی بہاریں ملے گی, اسی محبت سے ہمیں جہنم سے چھٹکارا ملے گا. تو جو انسان اللہ اور رسول کو اپنے لیے چاہتا ہو وہ اپنے پر ظلم کیسے کرے؟ جو خدا اور رسول کو بھی اپنے مطلب سے چاہ رہا ہے, اپنے مطلب سے چاہ رہا ہے. تو مسئلہ آپ کہ جب انسان اپنے کو اتنا چاہتا ہے کہ اس کی محبت جس کی بھی اس میں اپنی غرض, اپنا مطلب, ایسا انسان اپنے پر ظلم کیسے کرے گا؟ مگر دوستو آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ظلم کرنے والوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. نفسوں پر بھی ظلم. وجہ کیا ہے؟ ہم نے آج تک جو ظلم کا مفہوم سمجھا ہے, عام طور سے جو رائج ہے, اس سے ہٹ کر کے آیت کریمہ ظلم کا ایک نیا مفہوم سمجھا ہے. ہم نے ظلم کا یہ مفہوم سمجھا, کسی کو قتل کر دو یہ ظلم ہے, کسی کو برباد کر دو یہ ظلم ہے, کسی کا حق چھین دو یہ ظلم ہے, عورتوں کو بیوہ کرا دو یہ ظلم ہے, بچوں کو یتیم بنا دو یہ ظلم ہے, کسی کا گھر بار لوٹ لو یہ ظلم ہے. یہ ظلم, اسی کو ہم نے ظلم سمجھا, اور اسی ظلم کے خلاف ہم آواز بلند کرتے رہے, ہم آواز بلند کرتے رہے. چاہے یہ ظلم کوئی انسان کرے, چاہے چند افراد کرے, چاہے کہیں کی گورنمنٹ کرے, چاہے کہیں کا سلطان و بادشاہ کرے, یہ ظلم جو بھی کرے اس کے خلاف ہم شور مچانے کے آتی. ہمارے علاقے میں بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں, ظلم مت کرو,
ظلم مت کرو. ظالموں کی لسٹ سامنے ہے, مظلومین چیخ رہے ہیں ظلم مت کرو, ظلم مت کرو. تو ہم تجاویز پاس کرنے کے عادی ہو گئے ہیں, وہ صرف سننے کے عادی ہو گئے. ظلم بند نہیں ہو رہا, ظلم بند نہیں ہو رہا. دوستو میں آج اس ظلم کی بات نہیں کر رہا ہوں جو دوسرے کرتے ہیں. اس لیے جو دوسرے ظلم کرتے ہیں وہ ظلم تو ہے, مگر اس ظلم سے تمہاری آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور میں جس ظلم کی بات کرتا ہوں وہ ظلم وہ ہے جو دنیا بھی برباد کرتے, آخرت بھی برباد کرتے. دوسرا جو تمہیں ظلم کرتا ہے اس کے ظلم سے تم شہید بنتے ہو, اس کے ظلم سے تم صابر بنتے ہو, اس کے ظلم سے تم شاکر بنتے ہو, اس کے ظلم سے تمہارے گناہ کم ہوتے ہیں, اس کے ظلم سے تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں. وہ ظلم آخرت میں تباہ کرنے والا نہیں ہے. دنیا تو بگاڑ دیتا ہے, میں آخرت کو نہیں بگاڑتا. میں جس ظلم کی بات کرنا چاہتا ہوں یہ وہ ظلم ہے جو دنیا بھی بگاڑ دے, آخرت برباد کر دے, آخرت بھی برباد کر دے. یہ بڑا اہم ظلم ہے. اور وہ ظلم جو لوگ کر رہے ہیں اور جس کے لیے لوگ کوششیں کر رہے ہیں, آوازیں اٹھا رہے ہیں, کانفرنسیں کریں, کچھ نہیں. ایک بات بتاؤ, بھیڑیوں سے درخواست کی جا رہی ہے درندگی مت کرو. بچھوؤں سے کہا جا رہا ہے ڈنک مت مارو, تو بچھو بھی تو سوچے گا اگر کوئی ڈنک نہ مارے تو کریں گے. بھیڑیا جو درندگی کے لیے ہے تو اس سے انسانیت والی خوبی کیسے ملے گی؟ کافروں سے تم عدل فاروقی چاہتے ہیں؟ سوچنے کی بات. مگر عادت ہے درخواست کرنے کی. وہ قصہ مجھے یاد آ گیا. ایک بچھو ڈوب رہا, ایک ساتھ کو رہے ماری, سوچا بچا لے اس کو, جیسے ہاتھ لگایا ڈبوا, پھر ہاتھ سے چھوڑ گیا. پھر اس پر رحم آ گیا, ان کو کہا لاؤ جھٹکے میں سے بچا لے. جیسے ہاتھ لگایا پھر ڈنک کو مارا, پھر چھوٹ گیا. تیسری بار ایک صاحب دیکھتے دیکھتے کہ جناب آپ کا دماغ خراب ہو گیا, وہ بار بار ڈنک مارتا ہے اور تم بار بار بچانے کی کوشش کرتے ہو. کہا بھائی کیا کریں, وہ اپنی عادت سے مجبور, میں اپنی عادت سے مجبور. ہمیں یہ حق نہیں ہوتا کہ ہم درندوں سے رحم و کرم کی بھیک مانگیں. بھیڑیے سے کہے کہ درندگی مت کر. ہاں ایک بات ہے ضرور کہ بھیڑیوں سے بھی کام لیا گیا, ڈھنگ الگ, طریقہ الگ. ہم نے جانوروں سے بھی کام لیا, ہم نے درندوں سے بھی کام لیا, ہم نے دریاؤں سے بھی کام لیا, مگر طریقہ الگ ہے. درخواست کر کے نہیں, کانفرنس کر کے نہیں, تجاویز پاس کر کے نہیں. تم اس واقعے کی طرف میں واقعہ نگاری نہیں کروں گا, وقت کا پورا لحاظ کروں گا, صرف اشارہ کروں گا. اس واقعے کو یاد کرو جب ایک بھیڑیا آیا اور یہ یہودی چرواہا جو اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا آ کر اس نے حملہ کیا. مختصر یہ کہ یہودی چرواہے نے لاٹھی کے زور سے اپنی بکری کو بچا لیا. پھر بھیڑیے کو خدا نے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ ایک ٹیلے پر بیٹھ کر کے کہا اللہ نے مجھے رزق دیا, تو نے چھین لیا. بھیڑیا بہت حیران ہو گیا, وہ چرواہا حیران ہو گیا کہ بھیڑیا آدمی کی طرح بات کر رہا. مگر بھیڑیے نے کہا تجھے تعجب ہے کہ خدا نے مجھے بولنے کی طاقت دی. حیرت تو اس بات پر ہے انہی دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں ایک نبی ہے جو غیب کی خبریں دے رہا, ماضی و مستقبل کی باتیں بتا رہا ہے, تم اس پر ایمان نہیں لا رہے. حیرت کی بات تو یہ ہے, تعجب کی بات تو یہ ہے. اب چرواہے کے دل میں تحریک پیدا ہوئی کہ رسول عربی سے ملا جائے. مگر سوچا میں ادھر چلا, ادھر بھیڑیا, میں ادھر چلا, ادھر بھیڑیا, تنہا بکریاں. مگر بھیڑیے نے کہا تو رسول عربی سے ملنا چاہتا, جا میں رکھوالی کروں گا. اب وہ جاتا ہے, سرکار کی بارگاہ میں گیا,
اور اس نے سارے واقعات کو عرض کیا، سرکار نے تصدیق فرمائی اور پھر وہ ایمان سے مشرف ہوا۔ ایمان کی دولت لے کر جب واپس آیا، دیکھا واقعی بھیڑیا رکھوالی کر رہا ہے، واقعی بھیڑیا رکھوالی کر رہا۔ واقعہ تو یہاں تک ختم ہے، مگر مجھے یہ بتاؤ کیا بھیڑیے کا کام رکھوالی کرنا ہے؟ کیا بھیڑیے کا کام نگہبانی کرنا ہے؟ کیا بھیڑیا رکھوالی کے لیے آئے گا؟ ارے ہم نے تو اس واقعے میں صرف یہ بات دیکھی، صرف یہ بات دیکھی کہ دیکھو جب تک چرواہے کی نظر اپنی بکریوں کی طرف تھی، جب تک چرواہے کی نظر اپنے مال و متاع کی طرف تھی، جب تک چرواہے کی نظر اپنے سرمایے کی طرف تھی، بھیڑیا آیا، اس نے حملہ کر دیا، اور جب چرواہے کی نظر امت خضرا والے کی طرف ہو گئی، بھیڑیا رکھوالا بن گیا، بھیڑیا رکھوالا بن گیا۔ تو اے لوگوں اچھی طرح سن لو، جب تک تمہاری نظر اپنے مال و متاع پر ہوگی، جب تک تمہاری نظر اپنی مادی قوتوں پر ہوگی، جب تک تمہاری نظر اپنے زور بازو پر ہوگی، جب تک تمہاری نظر اپنے سیم و زر اپنے متاع دنیا پر ہوگی، دنیا کے بھیڑیے تمہیں حیران کرتے رہیں گے، اور جب تمہاری نظر رسول عربی کی طرف ہوگی، یہی بھیڑیے رکھواڑے بن جائیں گے، یہی بھیڑیے رکھواڑے بن جائیں گے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما حبہ صلی ہے۔ دوستو سب سے بڑی چیز مرکز سے وابستگی، مرکز سے وابستگی ہے۔ وابستہ رہو تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، نئے وابستگی نہیں ہوئی۔ ایک بات سوچو، ایک بات سوچو، یہ ایک درخت تو آپ دیکھتے ہیں اس کے پتے نکلتے ہیں، پتے کتنے خوبصورت نرم و نازک پتے، اور انہیں درخت کے سائے میں سب بیٹھتے ہیں، سب بیٹھتے ہیں۔ اب اگر ان میں سے کوئی پتا ٹوٹ جائے، کوئی پتا ٹوٹ جائے، کچھ پتے ٹوٹتے ہیں ہواؤں سے اور ٹوٹ کر کے اڑتے ہیں، سمجھتے ہیں ہماری طاقت بڑھ گئی، مگر جب تک ہوا اڑائے گی جبھی تک تو اڑے گے، کب تک اڑے گے؟ جب تک ہوا، آخر میں ہوا کو نرم ہونا ہے، ان کو نیچے آنا، اور جب وہ نیچے آتے ہیں تو آپ جوتا پہنے ہوئے انہیں رونگتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کہیں کہیں ہمارے دیہاتوں میں ان پتوں کو چن کر کے لوگ جلا دیتے، کسی نے درخت کے پتے کو جوتے سے نہیں روکا، جو لگے ہوئے ہیں، جو مرکز سے لگے ہوئے ہیں، انہیں کسی نے نہیں روکا، بلکہ ان کے سائے میں بیٹھے، اور جو مرکز کو چھوڑ چکے اب انہیں روندا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے۔ اب اگر یہ پتے یہ کہے غضب ہو گیا، مجھے جلایا جا رہا ہے، مجھے روندا جا رہا، تمہیں چیخنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ بچنا تھا تو مرکز کو چھوڑا کیوں؟ بچنا تھا تو مرکز کو چھوڑا کیوں؟ چھوڑنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے، جو مرکز سے الگ ہوتے ہیں ان کا یہی حشر ہوتا ہے۔ مگر ایک بات میں بتا دو، یہ پتے اپنی خوشی سے مرکز نہیں چھوڑتے، پتے اپنی خوشی سے مرکز نہیں چھوڑتے، ہوتا یہ کہ اس میں کیڑے بیٹھتے اور کیڑے جو ہے اس کا رس چوس لیتے ہیں۔ جب رس چوس لیتے ہیں تو ان کی نزاکت ختم ہو کر سلامت پیدا ہوتی ہے، ان میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور جب سختی پیدا ہوتی ہے ذرا سی ہوے کے جھٹکے سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ذرا کے ہوا سے جھٹکے سے وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ لہذا اپنے پتوں کو کیڑوں سے بچاؤ، اپنے پتوں کو کیڑوں سے بچاؤ، وہ آئیں گے تو لطافت ختم کر دیں گے۔ ختم۔ ہمارے ہاں تو گورنمنٹ نے انتظام کر دیا ہے اپنے پتوں کی حفاظت کے لیے DDT پاؤڈر اس کو چھڑکتے ہیں، دنیا بھر کی دوائیں، مگر کیڑے بھی عجیب ہے کہ ایک بار جب چھڑک دو دوسری بار اور طاقت لے کر آتے ہیں، تو بہت ہی فل پاورفل طاقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ہمارے علماء کرام کا لب و لہجہ کہیں کہیں نرم ہے، کہیں سخت ہے، تو اس کو آپ برا نہ سمجھیے گا۔ وجہ کیا ہے، کیڑے بھی جیسے جیسے تندرست ہوتے ہیں لہجے میں وہی سختی آتی ہے، پھر لہجے کے اندر وہی سختی آتی ہے کہ اگر پاور نہیں ہوگا تو ان کو مارا کیسے جائے گا۔ ہلکے پھلکے الفاظ سے یہ پٹنے والے نہیں ہیں تو اس کو برا مت سمجھے، یہ معالج ہے، یہ طبیب ہے، یہ ہر وقت ہر زمانے کے لحاظ سے علاج کرتے ہیں اور ان کا علاج بالکل صحیح ہی ہوتا ہے، بالکل صحیح ہوتا ہے۔ تو اب کیڑے کو مت بیٹھنے دو، پچکاری مارو، مگر ہم سوچتے ہیں یہ ہمارا دل کا پتا، وہ بھی ادھر ادھر وسوسوں کے کیڑے اس پر آتے ہیں، وسوسوں کے کیڑے اس پر آتے ہیں، آ کر کے ہمارے دل میں سراوت سختی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب سختی پیدا کرتے ہیں تو ہمارا دل اپنے مرکز سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، ہمارا دل اپنے مرکز سے، تو ہم اپنے دل کے پتے کو کیسے سنبھالیں؟ کون سا پاؤڈر؟ علماء
کرام نے ایجاد کیا ہے. کبھی ہر زمانے کے لحاظ سے پاؤڈر ہوتا ہے, ایک پاؤڈر اس دور کے لحاظ سے ہمارے معالجین, ہمارے اطباء روحانی جو ہیں, جو حکمائے روحانی ہیں, انہوں نے ایک نسخہ تیار کیا ہے کہ اپنے دل پر پچکاری مارا کرو. کس کی؟ آپ سے نہیں یا رسول اللہ, آپ سے نہیں یا رسول اللہ, آپ سے نہیں یا رسول اللہ, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ, یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. بس اسی کی پچکاری مارتے رہو. جو کیڑا ہوگا تو مر جائے گا, نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا, نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا, قریب نہیں آئے گا. تو اپنے پردے کی حفاظت کرو, اپنے پردوں کی حفاظت کرو. مرکز سے چھوٹ کر کے کسی کا کوئی مقام نہیں ہوتا, کوئی منزل نہیں ہوتی. مرکز سے لگے ہوئے کانٹوں کے بیچ میں مسکراتے ہیں, مرکز سے لگے ہوئے کانٹوں کے بیچ میں مسکراتے ہیں. ذرا سا دیکھو, گلاب کے پھول, گلاب کا پھول لائے, لوگوں نے گلدستہ بنا دیا, پھولوں کو پھولوں کے بیچ میں ڈال دیا, مگر مرجھا کیوں رہا؟ اس کی رنگت ختم کیوں ہو رہی؟ اور کوئی ہار بنا کے انسانوں کے گلے میں ڈال دیتے ہیں, مگر پھر بھی اس کی مرجھا وہ روز بروز ختم ہوتا چلا جا رہا. اب اسی گلاب سے پوچھو کہ جب تو کانٹوں کے بیچ میں تھا تو ہنس رہا تھا, جھول رہا تھا, مہک رہا تھا, ہم نے جب تجھے پھولوں کے بیچ میں رنگت ختم کیوں ہو رہی ہے, مہک ظاہر کیوں ہو رہی, تجھے ہم نے گلے کے انسان کے گلے کا ہار بنا دیا, تو کیوں مرجھا رہا؟ تو وہ کہے گا, سنو, جب ہم کانٹوں کے بیچ میں تھے تو مرکز سے لگے ہوئے تھے, مرکز سے, جہاں سے ہمیں وجود ملا تھا, جہاں سے ہمیں زندگی ملی تھی, جہاں سے ہمیں رنگت ملی تھی, جب ہم کانٹوں کے بیچ میں تھے, جب ہم کربلا میں تھے مرکز سے لگے ہوئے تھے, جب احد میں تھے تو مرکز سے لگے ہوئے تھے, جب بدر میں تھے تو مرکز سے لگے ہوئے تھے, جب خندق میں تھے تو مرکز سے لگے ہوئے تھے, مرکز سے لگے تھے تو کانٹوں کے بیچ میں بھی مسکرا رہے تھے, کانٹوں کے بیچ میں بھی مسکرا رہے تھے. وہ مرکز سے چھوڑ کر تمہیں کوئی سریا بھی اٹھا دی تو تمہاری مسکراہٹ نہیں آئے گی, تمہیں کوئی کہیں کا ہار بنا دے. اچھا عجیب بات ہے, پھولوں کے ہار کا نام ہی ہار پڑ گیا, پھولوں کا ہار پڑ گیا. واقعی یہ پھولوں کی ہار ہے, یہ پھولوں کی جیت نہیں ہے, یہ پھولوں کی ہار ہے جو ان کے مرکز سے انہیں جدا کر دیا گیا, ان کے مرکز سے انہیں جدا کر دیا گیا. بات یہی چل رہی تھی دوستو, وہ ظلم اور ہے جو دوسرے اپنے پر کر رہے ہیں. ہم جس ظلم کی بات کر رہے ہیں وہ ظلم وہ ہے جو انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے. اب میں آپ کی اس منزل پر آیا ہوں کہ بتاؤ اصل وہ ظلم کون ہے جس ظلم سے آپ پر برباد کریں. تو ظلم کی تعریف علماء کرام نے اپنے انداز سے دو طرح کی. ظلم کی تعریف کی ہے وضع الشیء فی غیر محل, کسی چیز کا جو مناسب مقام ہو اس مقام سے ہٹا دینا, یہ ظلم ہے. جس کا جو مناسب مقام ہو اس کو وہیں رکھو. اب جب کوئی اپنے مناسب مقام سے ہٹ جائے گا اس نے پر ظلم کیا. ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں, ٹوپی کا مناسب مقام کون سا؟ اور کوئی پیر میں لے کے چلے تو, اور جوتے کا مناسب مقام کون سا؟ اور کہیں سر پہ پہنچ جائے تو. جس کا جو کام ہے اس سے وہی کام لو, دوسرا مت لو. گلاس ہے پانی پینے کے لیے, اس میں تھوکنا نہیں, اور وہ گلدان ہے پانی تھوکنے کے لیے, اسے پانی پینا نہیں. کتنا ہی نیا وہ گلدان کوئی لائے آپ اسے پانی نہیں پییں گے, اس لیے کہ یہ بنا ہے کسی اور کام کے لیے. ایک بات بتاؤ, وہ گلدان کو تھوکنے کے لیے کس نے بنایا؟ انسان نے. اور گلاس کو پینے کے لیے کس نے بتایا؟ انسان نے. تو انسان نے اگر کوئی چیز بنا دی اور کہا یہ اس لیے, تو تم اس کے خلاف استعمال نہیں کرتے, تم اس کو خلاف استعمال نہیں کرتے نا. آج تک کوئی گلاس میں تھوکتا ہوا وہ گلدان میں پیتا ہوا نہیں ملے گا.
نہیں ملے گا تو اب خدا سے پوچھو تم کس لیے؟ جس نے تمہیں بنایا اس سے پوچھو تم کس لیے؟ اب اگر اس نے بتا دیا تم اس لیے، اب اس سے ہٹے تو ظالم۔ جس کا جو مناسب مقام ہے اس سے اگر تم نے ہٹا دیا تو یہ ظلم۔ بتاؤ، صبح میں فجر کا وقت مؤذن نے اذان کہی، اب تم مسلمان ہونے کی حیثیت سے بتاؤ کہ جب فجر کا وقت آئے تو اس وقت ایک مومن کا مناسب مقام مصلی ہے یا بستر؟ اور جب مصلی ہے وہ مصلی چھوڑ کے بستر پر پڑا رہ گیا تو ظالم۔ رمضان کا مہینہ ہے، ایک مسلمان کا مناسب کردار کیا ہے؟ روزہ رکھنا یا چھوڑنا؟ اگر چھوڑ دیا تو ظالم۔ صاحب نصاب ہے، سال گزر گیا، اب ایک ایمان والے کا مناسب کردار کیا ہے؟ زکات دینا یا بچانا؟ بچا لیا تو ظالم۔ آپ خیال کرتے چلے جاؤ، ایک مومن کی حیثیت سے اس وقت ہمارا کیا کردار؟ ہم اسی کو بھول گئے۔ آج بچے رو رہے ہیں کہ باپ شفیق نہیں، آج باپ رو رہا ہے کہ بچے فرما بردار نہیں، بیویاں رو رہی ہیں کہ شوہر ظلم کر رہا ہے، شوہر چیخ رہا ہے، بیوی بات نہیں مانتی۔ یہ کشاکش کیوں ہے؟ سبوں نے اپنا مناسب مقام کھو دیا۔ ایک شوہر کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داری کیا تھی؟ بیویوں کو ستانا، بچوں کا روپ جمانا؟ تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہے کہ آج خدا نے تمہیں ان پر اختیار کیا، تم ان کے ساتھ سختی کرتے ہو، مگر تمہارا مالک تمہیں دیکھ رہا ہے، جو تم سے زیادہ طاقت والا ہے، جو تم سے زیادہ قدرت والا ہے، وہ انتقام لینے پر آئے گا کہ تم اپنے کو کہاں بچا سکو گے۔ تو اپنے صحیح مقام کو سمجھو کہ ہاں اپنے حقوق کو سمجھو۔ سارے جھگڑے اور سارے فساد کو سرکار نے ایک فقرے میں ختم کر دیا، مگر آپ سنیں، سمجھے اور مانیں۔ من لم يرحم صغيرنا ولم يعقل كبيرنا فليس منا۔ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم سے نہیں، وہ ہم سے نہیں۔ بولو، ہر چھوٹا یہ طے کر لے کہ ہمیں بڑے کی عزت کرنا ہے، اور ہر بڑا یہ طے کر لے ہمیں چھوٹے پر مہربانی کرنا ہے، تو جنگ کا سوال کیسا؟ پھر اختلاف کیسا؟ پھر ٹکراؤ کیسا؟ مگر دونوں اپنے مقام سے ہٹ کر کے دونوں ظالم ہو گئے۔ ظلم کے نتیجے میں باپ نے ظلم کیا، اس نے بیٹے کو ظالم بنا دیا، بیوی پر ظلم ہوا، بیوی بھی ظالم ہو گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو، جس کا جو وقت، جو مناسب وقت ہو، اس وقت میں وہ کردار ادا نہ کرنا، یہ ظلم۔ کسی کو اس کے مقام سے مت ہٹاؤ۔ جس کا جو مقام ہے، تمہارا جو مناسب مقام ہے، جس وقت اس وقت میں اس مقام پر نظر آؤ۔ اور آگے آپ پڑھیں، ایسے ہی نظریاتی لحاظ سے اپنے نظریے میں جس کا جو مقام وہیں رہنے دو، اس مقام سے اسے گراؤ نہیں۔ اس کو میں عام طور سے یوں کہہ دیتا ہوں کہ ہر ایک کے مقام کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ مومن کے کمال کی جہاں انتہا، وہاں سے ولی کے کمال کی ابتدا، اور ولی کے کمال کی جہاں انتہا، وہاں سے شہید کے کمال کی ابتدا، اور شہید کے کمال کی جہاں انتہا، وہاں سے صدیق کے کمال کی ابتدا، اور صدیق کے کمال کی جہاں انتہا، وہاں سے نبی کے کمال کی ابتدا، اور نبی کے کمال کی جہاں انتہا، وہاں سے رسول کے کمال کی ابتدا، اور رسول کے کمال کی جہاں انتہا،
وہاں سے اولو العزم رسول کے کمال کی ابتدا، اور اولو العزم رسول کے کمال کی جہاں انتہا وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا، وہاں سے مقام مصطفیٰ کی ابتدا، غایت مقام مصطفیٰ پیدانش، اور مقام مصطفیٰ کی کیا تو ظاہر نہیں ہے، تو جو جس مقام والا ہے اس کو وہیں رکھو، نیچے اتارا تو ظالم، جو جس مقام والا ہے اس کو اسی مقام پہ رکھو، اگر اسے نیچے اتارا تو ظالم۔ ہر ایک کا مقام سمجھو، منزل سمجھو، شکل و صورت دیکھ کر فیصلہ کرو گے کبھی تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، شکل و صورت دیکھ کر۔ اس کو میں مثال سے، بہت آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ کسی پڑھے لکھے انسان کے پاس جاؤ، دو لکیریں کھینچ لو، دو لکیریں کھینچ لو، اور پڑھے لکھے انسان کو دکھاؤ یہ کیا ہے، یہ دو لکیریں میں کیا فرق؟ وہ کہتا ہے کہ تمہیں بھی نہیں ہو، یہ اکائی ہے، یہ دہائی ہے، یہ 11 لکھ کے تم لائے ہو، یہ اکائی ہے، یہ دہائی ہے، یہ جو یہ ایک ہے نا، اس سے اکائی والی سے یہ 10 گنا زیادہ، یہ 10 گنا زیادہ۔ اور جاہل سے پوچھو تو کیا کہے گا؟ دونوں برابر، شکل ایک، قد و قامت ایک، رنگت ایک، بنانے والا ایک، کھینچنے والا ایک، دونوں برابر۔ اور عالم کیا کہتا نہیں، برابر نہیں، یہ جو ایک دکھ رہا ہے دیکھنے میں ایک جیسا مگر پہلے سے 10 گنا زیادہ، 111 میں ساری لکیر ایک طرح مگر سینکڑے والی پہلے سے 100 گنا زیادہ، 1111 میں ساری لکیر ایک طرح مگر 1000 والی پہلی لکیر سے 1000 گنا زیادہ، 1,11,111 میں ساری لکیریں ایک طرح مگر لاکھ والی پہلے سے لاکھ گنا زیادہ۔ کیا مطلب؟ جاہل فیصلہ کرتا ہے تو شکل و صورت دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، اور عالم فیصلہ کرتا ہے تو مقام و منزل دیکھ کر، مقام و منزل دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ مقام و منزل دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ یہی فرق ہو گیا ہے، آنکھیں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا، آنکھیں بدل گئی، عالم کی نظر اور ہے، جاہل کی نظر اور ہے، اخیارے کی نظر اور ہے، محبت والے کی نظر اور ہے، عداوت والے کی نظر اور ہے، پستی میں رہنے والے کی نظر اور ہے، بلندی میں رہنے والے کی نظر اور ہے۔ نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا، نظریں بدل گئی تو نظارہ بدل گیا۔ تو شکل و صورت دیکھ کر فیصلہ نہ کرو، مقام دیکھ کر فیصلہ کرو، مقام۔ ارے میں آپ کو بتاؤں، سرکار سے ہمارے کیا ایک ہم سے اور سرکار کی منزلوں کو دیکھا جائے شمار نہیں کرتے، سرکار کی آخری منزل کسی کو نہیں معلوم، یہ صرف خدا جانے جو پہنچاتا، خدا کے سوا نبی کی منزل کا کوئی جاننے والا نہیں۔ بے شمار لاکھوں کروڑوں درجے اونچے۔ میں تو پوچھتا ہوں، کبھی آپ نے غور کیا کہ انسان میں اور گدھے میں کتنا فرق؟ جانتے ہو؟ صرف ایک درجے، بقیہ جو بات انسان میں وہی گدھے میں بھی۔ دونوں حیوان، دونوں جسم، دونوں جوہر، دونوں متحرک، دونوں حساس، دونوں کو کھانے پینے کی ضرورت، دونوں کو سردی گرمی کا احساس، حیوانیت کے سارے لوازم دونوں میں، صرف فرق یہ ہے یہ سمجھدار ہونا سمجھ، یہ ناطق ہونا، ایک درجے کا فرق ہے نا، صرف ایک درجے کا فرق ہے۔ کوئی انسان آج تک تمہیں ملا جو اپنے کو گدھے کی طرح کہے، وہ کہے ہم گدھے کی طرح ہیں، حیوانیت میں ہم گدھے کی طرح ہیں، جسمیت میں ہم گدھے کی طرح ہیں، جوہریت میں ہم گدھے کی طرح ہیں، احساس میں ہم گدھے کی طرح ہیں، کوئی بولا؟ معلوم انسان سمجھ رہا کہ جب ایک درجہ یہ کم ہے تو ہم اپنی طرح کے کم ہیں، اتنا تو احساس ہے نا آدمیوں کو۔ اور آج تک کوئی گدھا بھی نہیں ملا کہ کہے کہ ہم آدمیوں کی طرح، وہ بھی بڑا سعادت مند نکلتا ہے۔ کم ہے تو کم رہتا ہے، کم ہے تو کم رہتا ہے، اپنے کو آدمیوں کی طرف اس نے بھی نہیں کہا۔ اب سوچو، ایک درجے کا فرق کا لحاظ گدھا کرے اور کروڑوں درجے کا فرق کا لحاظ آدمی نہ کرے، کروڑوں درجوں کا فرق آدمی۔ تمہاری آنکھ مومن کی آنکھ ہے تو مومن کی آنکھ کا کردار کیا ہے؟ حرام منظر دیکھنا
اب اگر حرام منظر دیکھنا یہ مومن کی آنکھوں کا مناسب کردار نہیں. اب اگر تم نے دیکھا تو آپ ظالم, مومن کے کان کا یہ مناسب درجہ نہیں ہے کہ حرام نغمے سنے. اگر سنا ظالم, مومن کی زبان کا یہ مقام نہیں ہے کہ حرام لقمہ استعمال کرے. اگر استعمال کرا تو ظالم. مومن کے پیر کا یہ مناسب کردار نہیں ہے کہ حرام جگہوں پر جائے. اگر گیا تو ظالم. تو سر سے پیر تک ہم ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ظلم کو پر ظلم, یہ وہ ظلم ہے جو ہمیں تباہ کر دے گا. یہ ہمارا وہ ظلم ہے جو ہماری آخرت بھی بگاڑ دیتا ہے, یہ ہماری دنیا کو بھی بگاڑ دیتا ہے. دوستو ایسا ظلم مگر رحمت للعالمین کی رحمت والی بارگاہ ایسے ظالموں کو نظر انداز نہیں کر رہی ہے. خدائے رحمان, خدائے رحمان الرحیم, خدائے غفور الرحیم ایسے ظالموں سے کہہ رہا, اے ظالموں مایوس مت ہو, ادھر رہے ماں در رہے نومی کی گھیس صدمہ اور اگر توبہ شکستی والا. اے ظالموں گھبراؤ نہیں, ظلم کر لیا ہو گیا, چلو میرے محبوب کے پاس, چلو میرے محبوب کے پاس, چلو میرے محبوب کے پاس, اور وہاں آ کر خدا سے مغفرت چاہو, وہاں آ کر خدا سے مغفرت چاہو. اور یہ نبی بھی تمہارے لیے دعا کر دے, یہ نبی بھی تمہارے لیے دعا کر دے. اور جہاں نبی نے دعا کی تو خدا تمہاری توبہ قبول کروائے گا, تمہیں معاف کر دے گا, تمہیں بخش دے گا. کتنا اچھا دروازہ بتایا گیا ہے. آؤ, ظلم کرتے ہو آؤ محبوب کے پاس آؤ. اچھا ایک بات بتاؤ, خدا کی نافرمانی کر کے ہم ظالم بنے تو خدا کے پاس جانا ہے یا رسول کے پاس؟ ہمیں کسی مسجد میں بلایا گیا ہوتا, ہمیں حرم میں بلایا گیا ہوتا, ہمیں کعبے میں بلایا گیا ہوتا کہ میرے نافرمان لو آؤ میری بارگاہ. نافرمانی کرے خدا کی اور جائے مصطفیٰ کے پاس. الفاظ یاد رکھو, جاؤ کو تیرے پاس آئے, جاؤ کو سرکار کی ذات پر کے پاس بلایا جا رہا ہے. نافرمانی کرے خدا کی اور جائیں مصطفیٰ کے پاس. دوستو یہاں اس راز سے پردہ اٹھتا ہے کہ اچھی نہ سمجھو, اے نافرمانو, خدا کی نافرمانی کر کے تم صرف خدا کی نافرمان نہیں ہو, مصطفیٰ کی بھی نافرمان. خدا کی نافرمانی کرنے والوں تم صرف خدا کے گنہگار نہیں ہو, مصطفیٰ کے بھی گنہگار ہو, مصطفیٰ کے بھی گنہگار ہو, ان کے بھی نافرمان ہو. لہذا جب توبہ کرنا ہے تو وہاں آؤ جو خدا کا بھی ڈر ہو, مصطفیٰ کا بھی ڈر ہو. واؤ, جو خدا کا بھی ڈر ہو, مصطفیٰ کا بھی ڈر ہو. اور جب محبوب کی بارگاہ میں تم آؤ گے اور محبوب تمہیں معاف کر دیں گے تو خدا کہنا کہ جب محبوب معاف کر دیں گے بات واضح ہو گئی کہ مصطفیٰ نے اپنے گنہگار کو معاف کر دیا, مصطفیٰ نے اپنے گنہگار کو معاف کر دیا. اور جب انہوں نے معاف کر دیا, لا وجد اللہ توابا رحیما, اب اللہ کو تم توبہ قبول فرمانے والا مہربان پاؤ. مصطفیٰ نے معاف کر دیا تو خدا نے بھی معاف کر دیا. مگر وہاں پر جاؤ کو رسول کے پاس آؤ. یہاں ایک پیچیدگی کیا ہے کہ ظلم تو ہم بار بار کرتے ہیں اور بار بار رسول کی بارگاہ میں جانا آسان تو ہے نہیں. اب تو اتنی فارمیلٹی بڑھ گئی ہے, بڑا مشکل ویزے کا ہوتا ہے, بہت مشکل اخراجات اتنے بڑھ گئے بیچارے. ظلم تو سبھی کر رہے ہیں, امیر بھی کر رہا, غریب بھی کر رہا. اور لطف کی بات دیکھیں, مصطفیٰ کے پاس آؤ اور کتنا سخت حکم بتاؤ. حاجیوں کے لیے کیا کہا کہ تم میں استطاعت ہو تب بچو, یعنی استطاعت ہو تب حج کرو. ظالموں سے یہ نہیں کہا کہ جب استطاعت ہو تب جاؤ. ظالموں سے کیا کہا, ظلم کرو اور جاؤ. جب ظلم کرو رسول کی بارگاہ میں آؤ. آپ سوچتے ہیں مشکل بات ہو گئی نا کہ جب ظلم کریں تو سرکار کی بارگاہ کیسے بار بار پوچھیں گے. مگر دوستو کیا پیاری بات ہے. میں اس کو دو انداز سے سمجھاؤں گا, ایک انداز ہے صوفیانہ اور ایک انداز ہے عالمانہ. پہلے میں صوفیوں کے طرف کی بات کرنا چاہتا تھا.
دیکھو کیا کہا، جاؤ کا رسول تیرے پاس آئے، یہ نہیں کہا کہ مدینے میں آئے، یہ نہیں کہا مسجد نبوی میں آئے، تیرے پاس آئے۔ کیا مطلب؟ مدینہ جانا ہو تو ہمیں پاسپورٹ کی ضرورت ہے، ہمیں ویزے کی ضرورت ہے، مگر رسول کے پاس جانے کے لیے نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے نہ ویزے کی ضرورت ہے، رسول خود ہمارے سامنے۔ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ اگر ہماری روح نہ متوجہ ہے تو ہم یہاں رہ کے مدینے میں، ہم یہاں رہ کے مدینے میں ہیں، سرکار قریب ہے، کس دے کا مدینہ دور ہے، رسول عربی دور نہیں ہے۔ النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب، نبی دور نہیں ہے، مدینہ دور ہے۔ تمہیں مدینہ نہیں بلایا جا رہا، نبی کے پاس بلایا جا رہا ہے، نبی کے پاس بلایا جا رہا ہے۔ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا۔ کوئی نیت میں ثواب نہیں مل جاتا۔ یہ حجر اسود کو لوگ بوسہ دینے جاتے ہیں، اس میں کئی قسم کے لوگ ہیں، اور حکم بھی یہی ہے کہ جہاں ہاتھ منہ پہنچے، لب پہنچے تو لب سے بوسہ دے لو، نہ پہنچے ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کو بوسہ دے لو، وہ بھی نہ پہنچے تو چھڑی لگا کر اپنی چھڑی کو بوسہ دے لو، وہ بھی نہ ہو تو اشارہ کرو اور اپنے اشاروں کو بوسہ دے لو۔ کیسے بھی کرو گے مگر حجر اسود ہی چومنے کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ توجہ ادھر ہے، وہاں جسم کی دوری نہیں دیکھی جاتی، دل کی دوری دیکھی جاتی ہے۔ دل قریب ہے تو جسم بھی قریب ہے، نیگا مستی کرنے کی ضرورت نہیں، دور ہی سے توجہ کر لیا تو یہ بھی حجر اسود ہی کو بوسہ دینا ہے۔ ذرا سا آپ خیال کرتے چلے جائیں تو اب معلوم یہ ہوا کہ وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ، وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ۔ زیبائی سے مکہ ہے، زیبائی سے مکی سے ان کو لانا ہو تو ایسا کیجیے، کعبہ دل کو مدینہ کیجیے، ان کو لانا ہو تو ایسا کیجیے، کعبہ دل کو مدینہ کیجیے۔ ارے میں ایک بزرگ نے اپنے کسی مرید سے پوچھ لیا، بیٹا یہ بتاؤ مومن کا دل کہاں رہتا؟ تو حضور بائیں سائڈ رہتا، بائیں سائڈ، کہا وہاں تو کافر کا دل رہتا۔ میں پوچھتا ہوں مومن کا دل کہاں رہتا؟ بیچارہ گھبرا گیا، کہا اچھا اب یہ بتا عارف کا دل کہاں رہتا؟ اور پہلے ہی سوال میں تو جواب دے چکے تھے۔ کہا سنو، مومن کا دل اپنے محبوب کے پاس رہتا، مومن کا دل اپنے محبوب کے پاس ہے، اور عارف کا دل کہیں نہیں جاتا، محبوب خود آ کے رہتا، محبوب خود آ کے رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کا دل اپنے محبوب کے پاس، عارف کا دل محبوب خود اس کے آ کے رہتا ہے، تو عارف کا دل مدینہ ہے اور مومن کا دل کعبہ ہے۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد کما کا بھی ہم تو صلی آ رہے ہیں۔ وہ بھی ہے کوئی سینہ جس میں نہ ہو مدینہ، زیبائی سے مکہ ہے، زیبائی سے مکی سے۔ اے مدینہ تیرا جواب نہیں، اے مدینہ تیرا جواب نہیں، فرش پہ کعبہ، عرش پہ کعبہ، یہ بشر کو وہ قدسیوں کو ملا، دل ہے کعبہ، بقول اہل صفا الغرض ہے جواب کعبے کا۔ اے مدینہ تیرا جواب نہیں، اے مدینہ، اے مدینہ تیرا جواب نہیں۔ اسی لیے کہا گیا المدینہ تو خیر من مکہ، مدینہ مکے سے بہتر، مدینہ مکے سے بہتر۔ کہیں آپ سوچیں نہیں تو بڑی گڑبڑی والی بات کہی، مدینہ مکے سے بہتر کہہ دیا۔ کبھی مسئلہ نہیں معلوم کہ مکے میں مسجد حرام میں ایک نیکی برابر 1,00,000، اور مسجد نبوی کی ایک نیکی برابر 50,000، اور بیت المقدس کی ایک نیکی برابر 20,000۔ تو مدینے میں ملتا ہے ایک نیکی کا 50,000 اور مکے میں ملتا ہے 1,00,000، وہ بہتر کیے بہتر۔ سوچو گے نا، حساب لگاؤ گے، مگر ذرا ایک پہلو کی بھی غور کر لینا، وہ مکہ ہے نا، وہاں کی رحمت کی بھی انتہا نہیں اور قہر کی بھی انتہا نہیں۔ وہ مکہ ہے، مکہ ہے، وہاں نہ قہر کی انتہا نہ رحمت کی انتہا۔ وہاں کا اصول کیا ہے؟ ایک نیکی برابر 1,00,000 اور ایک گناہ برابر 1,00,000۔
ایک غلطی کی تو 1 لاکھ اور ایک نیکی کی تو 1 لاکھ۔ اور مدینے کا کیا اصول ہے؟ ایک نیکی 50,000 اور ایک گناہ 1 تو اب مکے میں رہنے والا 4 نیکی کرے اور 4 غلطی ہو جائے اوسط برابر، 4 نیکی کرے 4 غلطی ہو جائے تو اوسط برابر، اور یہاں کہا ایک نیکی کیا 50,000 ایک گناہ 1 گناہ، 2 نیکی کیا 1 لاکھ 2 گناہ 2 گناہ، 3 نیکی کیا 4 لاکھ 3 گناہ 3 گناہ۔ یہاں تو گناہ پیچھا کرتی ہے نیکیوں پر گناہ دور کا کبھی نیکیوں کو پسا نہیں کر سکتی۔ بات یہ ہے یہ رحمت کی بارگاہ ہے، وہ جلال و حیبت کا آستانہ، وہ مدینہ جو ہے جلال و حیبت کا آستانہ، مکہ جو ہے وہ جلال و حیبت کا آستانہ، وہاں خدا کے جلال و حیبت کی مناظر ہے اور یہاں رحمت کی مناظر ہے، یہاں جمال و رحمت کے مناظر ہے۔ اے مدینہ تیرا جواب نہیں۔ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں وہ لوگ جن سے کوئی گناہ ہوتا ہی نہ ہو، غلطی ہوتی ہی نہ ہو، ان کے لیے تو مکہ ٹھیک ہے، سب کو ٹھیک ہے، مگر ہم جیسے خطا شاہ، ہم جیسے غافلوں کے لیے تو مدینہ ہی ٹھیک ہے، مدینہ ہی ٹھیک ہے۔ اے مدینہ تیرا جواب نہیں، اے مدینہ تیرا جواب نہیں۔ تو دل کے دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں، نیت کے ساتھ۔ یہ تو رہا صوفیہ کے انداز پر بات کرنے کا ایک طریقہ۔ اب میں علماء کی بات کر رہا ہوں، ذرا انداز۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں، ایک ہوتا اصل اور ایک ہوتا اس کا خلیفہ۔ اگر اصل آپ کو نہ ملے تو جو کام آپ اصل سے لیتے ہیں وہ خلیفہ سے نہیں لیتے۔ خلیفہ بنایا جاتا اس لیے کہ وہ اصل کا کام ہوتا، ورنہ خلیفہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ اس کو ایسے میں سمجھاؤں، کہا جاتا ہے تیمم وضو کا خلیفہ۔ تو اگر آپ کسی وجہ سے شرعی عذر ہو، آپ کو وضو نہ کر سکے تو تیمم کرو۔ وضو کی حقیقت اور ہے، تیمم کی حقیقت اور ہے، وضو کا طریقہ اور ہے، تیمم کا طریقہ اور ہے۔ مگر جو کام آپ وضو سے لیتے تھے اب وہی تیمم سے لے لو۔ وضو سے کیا کام لیتے تھے؟ فرض پڑھتے تھے، نفل پڑھتے تھے، امامت کرتے تھے، اقتداء کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، طواف کرتے تھے، وہ سارا کام تیمم سے لے لو۔ وضو نہیں کر سکے تو جو کام اصل نہ مل سکے، شرعی کوئی عذر ہو تو جو کام اصل سے لیتے تھے وہ سب تیمم سے لے لو۔ وہی طہارت، وہی نفاست تیمم سے مل گئی۔ اب اس نقطے کو ذہن میں رکھ کر اب آئیے، خدا نے یہ نہیں کہا کہ آئے لوگوں ظلم کرو تو مسجد حرام میں آؤ، ظلم کرو تو بیت الحرام میں آؤ، ظلم کرو تو جبل رحمت پہ آؤ، ظلم کرو تو کوہ طور پہ آؤ، ظلم کرو تو غار حرا میں آؤ، ظلم کرو تو حرم کی مقدس سرزمین پر آ کر دعا و استغفار کرو۔ یہ نہیں کہا، کیوں؟ اس لیے اگر یہ کہا جاتا کہ مسجد حرامی میں آؤ تو جب تک ہم وہاں نہ جاتے کام نہ بنتا، جب تک ہم حرم میں نہ جاتے کام نہ بنتا، جب تک ہم جبل رحمت پہ نہ جاتے کام نہ بنتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبل رحمت کا کوئی نائب نہیں ہے، مسجد حرام کا کوئی جانشین نہیں ہے، کعبے کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، اس کا وہ اصل ایسی ہے جس کے پاس خلیفہ نہیں۔ تو لہذا قرآن نے کہا کہ ظلم کرو تو میرے محبوب کے پاس آؤ، نبی کے پاس آؤ، اور یہ نبی وہ ہیں جن کے خلفاء اور جانشین سے دنیا بھری ہوئی ہے، جن کے خلفاء اور وارثین سے دنیا بھری ہوئی ہے، اور نبی کے جس وارث کی بارگاہ میں چلے گئے وہ نبی کی بارگاہ، نبی کے جس وارث کی بارگاہ وہ نبی کی بارگاہ۔ داتا صاحب کے آستانے پر جانے والوں، خواجہ صاحب کے آستانے پر جانے والوں، یہ مت سمجھنا یہ داتا اور خواجہ کا آستانہ
ہے، یہ رسول عربی کا آستانہ ہے، یہ نائب رسول کا آستانہ ہے۔ اور جب ہم داتا اور خواجہ کے آستانے پر جائیں اور اپنے ظلم کے لیے دعا کریں، مغفرت چاہیں، معافی چاہیں، اور داتا اور خواجہ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں، تو داتا کی دعا دعائے رسول ہے، خواجہ کی دعا دعائے رسول ہے۔ اس لیے کہ نائب کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نائب سے وہی کام لیتے ہیں جو اصل سے لیا جاتا ہے۔ آپ نہیں جانتے، حدیث شریف ہے، اگر تم نے عالموں سے مصافحہ کیا تو یہ رسول سے مصافحہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ عالموں کی صحبت میں بیٹھے تو رسول کی صحبت میں بیٹھنے کا ثواب ملے گا۔ من صلی خلف عالم تقی کانہ صلی خلف النبی، جو عالم متقی کے پیچھے نماز پڑھے گویا نبی کے پیچھے پڑھ رہا ہے، گویا نبی کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ تو دیکھو خلیفہ کا تو معاملہ ایسے، اسی لیے خلیفہ سے دنیا بھر دی گئی ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ شیطان کیوں روکتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی شیطان کیوں روکتا ہے۔ اجمیر مت جاؤ، داتا کی نگری میں مت جاؤ، کس آستانے میں مت جاؤ، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ میں تو ظلم کرا رہا ہوں اور یہ جا کے معافی کرا لے گا، یہ وہاں جا کے اپنے کو معافی کرا لے گا۔ تو ظلم میں کراؤں، میرا کیا دھرا سب برابر ہے، میرا کیا دھرا سب برابر ہو جاتا ہے۔ تو نہ جانے دو، کہہ دو جانا حرام ہے، جانا حرام ہے، جانا حرام ہے، جانا حرام، حالانکہ روکنا حرام ہے، تیرا یہ روکنا حرام ہے، مگر مغفرت کی جگہ سے روک رہا، نائب رسول کے پاس جانے سے روک رہا، خدا کے محبوب کے پاس جانے سے روک رہا ہے، یہ روکنا حرام ہے۔ ذرا سا خیال کریں۔ اور وہاں ہم جاتے ہیں تو ہم دعا کرتے ہیں، خدا سے اپنی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد خواجہ اگر آمین کہہ دیں گے تو یہ خدا خواجہ کی آمین نہیں ہے، یہ رسول کے نائب کی آمین ہے، یہ رسول کے جانشین کی آمین ہے، یہ رسول کے قائم مقام و وارث کی آمین ہے۔ تو دعائے خواجہ، دعائے رسول۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ تو حدیث شریف آپ کے کان کے گزرے ہوئے، اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب ایک بات بتا، جہاں ذکر ہو وہاں رحمت، اور جہاں وہ خود ہو، جہاں ان کا ذکر ہو وہاں تو رحمت، اور جہاں وہ خود ہو ارے وہاں تو رحمت کے پنکھے چلے ہوں، رحمت کا طوفان ہو، اور ہمارے جانے کا کوئی بھی فائدہ نہ ہو تو کم سے کم وہ ہواؤں میں ہمارا بھی سفر، ان ہواؤں میں یہ آپ ہمارے یہ مولانا سید احسان الہی صاحب بیٹھے ہوئے، ان کے چہرے پہ پسینہ آ رہا، ایک ان کا چاہنے والا اٹھ کر ان کو پنکھا چلنے لگا زور زور۔ میں نے سوچا پسینہ تو مجھے بھی آ رہا، میرے لیے کوئی نہیں اٹھا، میرے لیے کوئی نہیں اٹھا، اور کسی سے کہنا مناسب نہیں، پتہ نہیں انکار کر دیا تو شرمندگی الگ ہوگی۔ تو میں نے سوچا ایسا کرو کہ مولانا احسان الہی کے بغل میں جا کے بیٹھ جاؤ، کسی سے کچھ مت کہو، کسی سے کچھ مت کہو، پنکھا چلے گا ان کے لیے، ہوا ہمیں ملے گی، پنکھا چلے گا ان کے لیے، ہمیں ہوا ملے گی۔ تو یہی تو طریقہ ہم بتاتے ہیں، جاؤ بزرگوں کے روضے میں پہنچ جاؤ، پنکھا چلے گا ان کے لیے، ہوا تجھے بھی ملے گی، ہوا تجھے بھی ملے گی۔ صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اے ظالمو مایوس مت ہو، آؤ، سارے دنیا کے ظالموں کو بلایا جا رہا ہے، جس نے جیسا بھی ظلم کیا، آؤ رسول کے پاس، آؤ رسول کے پاس۔ اچھا اب سب آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ سب آئیں گے۔ کیسے کیسے ظلم والے آئیں گے، کیسے کیسے ظلم والے آئیں گے؟ تو یہاں رسول سے کہا کیا کہا جا رہا؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ محبوب سب آ رہے ہیں، کسی کو جھڑکنا نہیں، کسی کو مایوس نہیں کرنا۔ اور محبوب مایوس وہ کرتا ہے جس کا خزانہ خالی ہو، مایوس وہ ہے جس کے خزانے کے خالی ہونے کا اندیشہ ہو۔ ہم نے تو تجھے خیر کثیر دے دیا ہے، اتنا اتنا کر کوثر، ہم نے تیرے لیے سارے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں، اتنا فتحنا لک فتحا مبینا۔ ذرا سا خیال کرو، اے محبوب سب آ گئے، جھڑکنا نہیں۔ اب ہم مطمئن ہو گئے،
رسول سے حکم الہی ہو گیا کہ کوئی بھی سوال کرنے والا چاہے دنیا کا سوال کرے، چاہے آخرت کا سوال کرے، چاہے مغفرت کا سوال کرے، چاہے جنت کا سوال کرے، چاہے دین و دنیا کی صلاح فلاح کا سوال کرے، سائل کیسا بھی ہو، لفظ مطلق ہے، مقید کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، جیسا بھی سائل ہو، اے محبوب آئے تو جھڑکنا نہیں، مایوس کرنا نہیں۔ اب ہمارا ایمان ہو گیا، ہر جگہ ہم جھڑ کے جائیں گے، مگر گنبد خضرا والے نہیں جھڑکیں گے، گنبد خضرا والے نہیں، جیسی بھی حالت ہماری ہوگی، جیسی بھی شکل و صورت ہماری ہوگی، وہی ایک ایسا در ہے جہاں ہمیں مایوس نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے تو جانوروں کو مایوس نہیں کیا، دریا کے قطروں کو مایوس نہیں کیا، پتھروں کو مایوس نہیں کیا۔ کیا تم نے وہ نہیں سنا ایک حدیث جہاں ساری دنیا مایوس کر دے مگر رسول مایوس کرنے والے نہیں ہیں؟ ایک حدیث ملی لوگوں کو، بغلے بجانے لگے، بغلے بجانے لگے، مل گئی حدیث، مل گئی، کیا مل گئی، کیا مل گئی، مل گئی، کیا ہوا، کیا رسول کو غیب کا علم نہیں، مل گئی حدیث، مل گئی۔ ایمان لایا تھا حدیث تلاش کرنے کے لیے، ایمان اس لیے لایا تھا کہ رسول کی جہالت کی حدیث تلاش کی جائے۔ اچھا حدیث کون سی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی، حضور موزہ پہن رہے تھے، اس میں سانپ آ کے بیٹھ گیا تھا، رسول کو پتہ ہی نہیں چلا، پہننا چاہ رہے تھے کہ اوپر سے چیل آئی لے کے ہوئے، گرایا تو پتہ چلا سانپ، مل گئی حدیث، مل گئی۔ ارے حدیث کا ملنا اور ہے، حدیث کا سمجھنا اور ہے۔ بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتا۔ حدیث مل گئی، حدیث۔ ایک بات بتا، ان سے یہ پوچھو، ان سے یہ پوچھو کہ حضور کے ہاتھ میں موزہ، حضور کو تو پتہ نہیں چلا، چیل کو کیسے چل گیا؟ چیل تو اوپر جا رہی تھی، چیل تو اوپر اڑتی ہوئی جا رہی تھی، اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ کیسے پتہ چل گیا؟ ارے بے وقوف، رسول کے علم کا انکار کرتا اور چیل کے لیے علم غیب ثابت کرتا، چیل کے لیے علم غیب ثابت کرتا کہ تو نے رسول کا کلمہ پڑھا یا چیل کا؟ چیل کو کیسے پتہ چل گیا؟ مولانا رند وضاحت کہ جب چیل اوپر سے اڑتی ہوئی جا رہی تھی تو سر مبارک کے محاذات سے جب گزری تو جو نور کا سلسلہ عرش معلیٰ سے جاری تھا، اس کا ایک حصہ اس پر پڑا، اس پر غیب ظاہر ہو گیا، اس پر غیب ظاہر ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ رسول کے موضع میں سانپ ہے، تو سانپ تو ایک موزی چیز تھی، اسے خدمت کا موقع مل گیا، اس کو رسول کی خدمت کا موقع مل گیا، سرکار کی بارگاہ میں باریابی کو اس کو بہانہ مل گیا، آئی یہیں سے پتہ چل گیا ما من شیء الا یعلمنی رسول اللہ الا مرض الجن والانس، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مجھے اللہ کا رسول نہ جانتی ہو۔ یہ سرکش انسان نہیں مانتا، یہ سرکش جن نہیں مانتا۔ تو اب حالانکہ چیل یہ بھی جانتی تھی جیسے یہ میرے رسول ہیں ویسے اس سانپ کے بھی رسول ہیں، مگر موزی چیز تھی نا، اس کو موقع مل گیا۔ اچھا ایک کام تم کرو، کل اپنے موضع میں کسی سانپ کو رکھ بیٹھ جاتے ہیں، کون سی چیل آتی؟ ارے جس حدیث کے رسول کا مقام مرتبہ ظاہر ہو اور کہتے ہو حضور چیل کو علم ہو جائے رسول کو نہ ہو۔ اچھا ایک بات ہے، میں مان سکتا ہوں، ایک بات، میرا موزہ یہاں رکھا ہوا، میں نے نہیں دیکھا اس میں سانپ آ گیا، نہیں دیکھا، مگر جب اٹھاؤں گا تو وزن کا تو پتہ چلے گا۔ سانپ کسی مچھر کا نام نہیں، سانپ کسی کھٹمل کا نام نہیں، سانپ کسی مکھی کا نام، سرکار اٹھائے وہ پتہ نہ چلے، پتہ نہ چلے، نہیں، سرکار نے اٹھایا اور پتہ نہیں چلا کہ کیا ہے، مگر یہ بھی جانتے ہیں کیوں ہے، یہ بھی جانتے ہیں کیوں ہے، یہ میرا عاشق ہے، میرے قدموں کی نسبت چاہتا ہے، چھپ چھپا کے آیا ہے، چھپ چھپا کے آیا ہے، عاشقوں سے نظر بچا کے آیا ہے، عاشقوں سے نظر بچا کے آیا ہے۔ ارے تو یہ ہو سکتا ہے اس سانپ نے اس سانپ کا قصہ سن لیا ہو
اس نے حضرت سلیمان کے کہنے سے غار ثور میں اپنی جگہ بنائی تھی کہ نبی آیا آخر الزمان اس میں آئیں گے تو سانپ آ کے اس غار کے اندر اس نے جگہ بنائی، بہت سارے سوراخ کر لیے تاکہ امتداد زمانہ سے اگر کوئی سوراخ بند ہو جائے تو بھی نکلنے کا راستہ ہو۔ تو وہ نبی کا انتظار غار ثور میں کر رہا تھا، مگر نبی تنہا نہیں گئے تھے، ایک عاشق اور بھی ساتھ تھا، ایک عاشق اور بھی ساتھ تھا، اور وہاں دو عاشقوں کا ٹکراؤ ہو گیا، ایک عاشق کامیاب ہو گیا، ایک عاشق محروم ہو گیا۔ تو اس نے سوچا کہ عاشقوں کے نظر بچا کر کے نبی کے موزے میں چلے جاؤ، اور نبی نے جھڑکا نہیں۔ نبی اگر اپنے عاشقوں کو جھڑک دیں گے تو پناہ کون دے گا؟ اپنے عاشقوں کو نبی اگر جھڑک دیں گے تو پناہ کون دے گا؟ یہ تو چیل کی حرکت تھی کہ لے دوڑ گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلی علیہ۔ تو آؤ کیسا بھی شاعر ہو یہ کسی کو محروم نہیں کرتے۔ میں واقعات کی روشنی میں آپ کو لے جاؤں گا اور مشہور واقعات کی تیزی کے ساتھ میں آپ کو دوں گا کہ وہ مقامات جہاں دوسرے چھڑک کے مایوس کر کے نکال دے وہاں بھی نبی سہارا دیتا۔ اس مقام پر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو مایوس نہ کرے، ایسے نازک واقعات۔ مگر پہلے میں تمثیل صرف ایک بات سمجھانا چاہوں گا۔ آپ کے شہر کے مولانا مفتی کے پاس اگر کوئی آئے، مولانا صاحب میں نے منت مانی، کوئی عورت آئے کہ مولانا صاحب میں نے منت مانی، کیا مانی؟ کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے تو میں آپ کو ڈھول بجا کے گانا سناؤں۔ کیا یہ منت پوری کرنے دیں گے؟ یہ کہاں سے کوئی سائن نکالے؟ مولوی صاحب کیسے لوگوں کو آنے دیتے ہو؟ نکالے۔ اور کبھی کبھی عورتوں کا معاملہ عجیب، اتنی غلط منت مانتی ہے، اتنی غلط کہ اس کا اتارنا واجب نہیں، نہ اتارنا واجب۔ مجھے ایک صاحب نے سنایا لطیفہ عجیب و غریب کہ کسی عورت نے منت مان لیا کہ میرا بیٹا اچھا ہو جائے تو میں اپنے مولوی صاحب سے مسجد میں جمعہ کے دن ممبر پہ ڈھول بجاؤں۔ کیا منت مانی، ڈھول بھی بجے تو باوجود، اور وہ بھی ممبر، وہ بھی مسجد میں۔ اچھا خدا کی شان دیکھو، یہ بچہ اچھا ہو، اب ملا کے پیچھے پڑ گئی، بجانا۔ ارے کیا کہہ رہے ہو؟ شہر میں کیوں رہ نہیں پاؤ؟ لوگ نکال دے رہے آپ کچھ بھی ہو بجانا، اگر نہیں بجا پھر بیمار پڑا تو میں سمجھوں گا صحیح وجہ۔ اب وہ بہت پریشان، اس کا شک کیسے دور کروں؟ پہلے اس کا مسئلہ یہ تھا ڈھول لے کے مسجد کیسے جائے، تو مسئلے کا حل نکلا کہ چادر میں لپیٹ دیا۔ جب لپیٹ کے اندر گیا تو سیدھے سادھے دیہاتی لوگ تھے، سمجھتے مولانا آواز کو ہمیشہ کہتے ہیں شیرینی کبھی نہیں لاتے تھے، آج کچھ لے گیا۔ اب اس کے بعد جناب والا ابھی وہ واز ختم بھی نہیں ہوا تھا، یہ حرام وہ حرام، یہ ناجائز وہ ناجائز کہتے کہتے تیزی سے چادر کھولی، ڈھول لیا، فوراً ممبر پہ چڑھ گئے۔ لوگ حیران، معاملہ کیا؟ مگر دیکھو اسی کا نام ڈھول ہے، اسی کو ڈھول کہتے ہیں، اچھی طرح سے دیکھیں، اچھی طرح سے دیکھیں، اچھی طرح سے دیکھیں، اسی کو ڈھول کہتے ہیں، اسی کو میں کہتا ہوں اس کا بجانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ دیکھو کوئی تعویل نہیں سنی جائے گی، کوئی بہانہ نہیں سنا جائے گا، ایسے بجاؤ گے جب بھی حرام، ایسے بجاؤ گے جب بیچارے دیہاتی لوگ تھے، سمجھا کہ مولانا تھوڑی ہمیشہ سناتے آج پریکٹیکل کر رہے ہیں، مگر وہ جا کر اپنی بیوی کو سمجھا کہ آج عزت بچا لی ہے، کبھی ایسی منت نہ ماننا۔ ایسی منت دوستو کوئی بھی فقیر ہو نکال دے گا، محدث ہو نکال دے گا، مجتہد ہو نکال دے گا، مگر یقین جانا ایک ایسی ہی خاتون سرکار کی بارگاہ میں آئی تھی، کہا اے اللہ کے رسول میں نے منت مانی تھی کہ فلاں غزوے سے آپ آئیں گے تو میں تب بجا کے آپ کو گانا سناؤں گی، گانا سناؤں گی، کوئی بھی ہوتا مایوس کرنا، مگر یہ رسول ہے جن کا قول بھی قانون الہی، جن کا فعل بھی قانون الہی، حکم نافذ ہے تیرا، صحیح تیری قوم تیرا، دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا، اجازت دے دیا، مایوس نہیں کیا،
مایوس نہیں کیا. ایسے ہی کوئی صاحب آپ کے امام کے پاس آئے, مولانا میرے اندر 4 عیب ہیں, 4 عیب ہیں. کیا کیا؟ میں جھوٹ بولتا ہوں. مولانا چوک میں جھوٹے سے پالا پڑا ہے. اچھا مولانا دوسرا ہے میں چوری کرتا ہوں. چوری کرتے؟ مولانا نے جیب سنبھال کر دور ہو کے بیٹھے. اچھا مولانا شراب کی بھی لت ہے, مولانا بدکاری کی بھی لت ہے, اور تو چاہتا کیا؟ کہتے ہیں مولانا ایک چھڑا دیجیے, باقی کی اجازت دے دیجیے. باقی چیزیں ہے کوئی اجازت دے دے, ہے کوئی فقیر, ہے کوئی امام, ہے کوئی مجتہد, ہے کوئی مجدد, کسی میں جرأت نہیں کہ اس کی خواہش پوری کرے. مگر دوست کو سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص ایسا ہے, اس نے بھی یہی باتیں کہی تھی تو سرکار نے کہا تھا صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دے. وہ تو خوش ہو گیا نا. خوش اس لیے ہوگا کہ صرف جھوٹ سے روکا باقی کی اجازت, اور وہ بھی سرکاری اجازت. اب چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا, اب شراب پر اس پر حد نہیں لگے گی, نبی نے اجازت دے دی. ہم بھی عالم خیال میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ حضور آپ جانتے ہیں عیب کی 2 قسمیں. ایک عیب وہ ہے جو نگاہ شریعت میں عیب ہے, اور ایک عیب وہ ہے جو نگاہ عالم میں عیب ہے. نماز نہ پڑھنا عیب ہے مگر نگاہ شریعت میں, روزہ نہ رکھنا عیب ہے مگر نگاہ شریعت میں, صاحب نصاب کا زکات نہ دینا عیب ہے مگر نگاہ شریعت میں, صاحب استطاعت کا حج نہ کرنا عیب ہے مگر نگاہ شریعت میں. اور چوری تو ساری دنیا سمجھتی ہے, بدکرداری ساری دنیا سمجھتی ہے. یہ فواحش ہے. یہود و نصارہ اعتراض کریں گے یہ کیسے نبی ہیں جو فواحشات کی اجازت دیتے ہیں. مسلمان تو کچھ نہ بولے گا مگر یہود و نصارہ اعتراض کریں گے تو سرکار کہتے ہیں, جواب ملتا ہے نادان کیونکہ اجازت دیکھتا ہے, اجازت دینے والے کو نہیں دیکھتا, اجازت دینے والے کو دیکھتا ہے. وہ نادان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا دل اس کے پہلو میں اس کے اختیار میں ہے. نہیں, دل ہے اس کے اختیار میں, اس کے پہلو میں ہے, اختیار میں میرے, اختیار میں میرے ہے. اس نے سوچا ہے ہم ایک کے سوا کچھ نہیں چھوڑیں گے, میں نے طے کیا سب چھوڑا کے رہوں گا, سب چھوڑا کے رہوں گا. ایسی اجازت دینے والا ہو اور ہوا کہ ایسے ہی دوست ہو تو ان کے دل میں جب کسی برائی کا خیال آئے, چوری کا خیال, سوچا کل صحابہ کی بات آ گئی, میں کیسے کہوں گا میں نے چوری کی, جھوٹ تو نہیں بولنا, سچ سچ کہنا ہے, اللہ اسے چھوڑ دیا ہے. شراب کی طرف پڑے, میں کیسے کہوں گا کہ میں نے شراب میں دن گزارا ہے, جھوٹ تو نہیں بولنا ہے, سچی تو بولنا ہے, اللہ اسے بھی چھوڑ دیا ہے. جب دوسری برائی کی طرف توجہ ہوئی یہی خیال آیا, اور پھر دوسرے دن آیا, اے اللہ کے رسول آپ نے ایک چھوڑایا تھا, مجھے سب چھوڑنا پڑ گیا, مجھے سب چھوڑنا پڑ گیا. دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ تمہارا دل بھی تمہارے پہلو میں ہے, تمہارے اختیار میں نہیں ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و صلی علیہ. ایسے کو بھی سرکار نے اپنے یہاں سے تو خوش ہو کے تو پلٹایا تھا نا, اپنا مقصد بھی پورا کرا لیا, اس کو مایوس نہیں کیا, اس کو مایوس بھی نہیں ہونے دیا. ایسے یہ تیسرا مثال میں آپ کے سامنے رکھو. یہ احادیث اور یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے, اور اس کے جتنے راوی ہیں وہ حضرت امام مسلم کے شرط پر صحیح ہے. تو یہ صحیح الاسناد حدیث ہے کہ ایک صحابہ ہے. پہلے تو میں ایک تفصیل عرض کروں, آپ کے مولانا کے پاس ایک صحابہ ہے, اے مولانا یہ کیا ہے, میں مسلمان ہونے آیا. مولانا خوش ہو گیا, اچھا ہوا, آج ہماری نیکی میں ایک بہترین جناح کا اضافہ ہو رہا ہے, مسلمان کرنے کی سعادت مجھے مل رہی. آؤ جلدی آؤ. ارے میں غسل کر کے آیا, نہا دھو کے آیا. ہاں بالکل بالکل, آ جلدی آ, مسلمان ہونے آ جلدی آ. تو مولانا ایک بات سن لیجیے, تب کیا تو مسلمان ہونے آیا, ساتھ کا سر لگا, ایک بات سن لیجیے, کیا میں 2 ہی نماز پڑھوں گا, 3 نہیں پڑھ, 5 نہیں پڑھوں گا. اس شرط پر اگر آپ مسلمان کرنا چاہیں تو مسلمان ہونے آیا. 3 چھوڑ کر کے صرف 2. تو مولانا کہیں گے ایک بات بتا, تو مسلمان ہونے آیا ہے
یا مجھے کافر بنانے آیا ہے؟ ارے تیری بات میں مان لوں تو نہ تو مسلمان نہ میں مسلمان. بڑے سے بڑا مجتہد ہوتا نکال دے گا، مجدد ہوتا نکال دے گا، مگر یقین جانو، یقین جانو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایسے ہی صاحب آتے، حضور بڑی مصروف زندگی رکھتا ہوں، کیا 2 نمازوں پر میرا اسلام آپ قبول فرمائیں گے؟ 2 نمازوں پر آپ میرا اسلام قبول فرمائیں گے؟ سرکار نے قبول فرما لیا، سرکار نے قبول فرما لیا. اور صحابہ کے جھرمٹ میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا، کسی کو کوئی تعجب نہیں لگا، کسی کو کوئی حیرت نہیں ہوئی، کوئی کھڑا ہو کے نہیں پوچھا یہ علی مرتضیٰ خاموش کیوں ہے، یہ صدیق اکبر آپ بیٹھے کیوں ہیں، اس زمانے میں ارے کوئی تو ہے جو بولے اے اللہ کے رسول 5 وقت کی نماز سنت متواترہ سے ثابت ہے، قرآن کی تصریحات سے ثابت ہے، یہ 5 وقت فرض عین ہے، آپ نے یہ کیسے قبول کر لیا، ایسا کیسے کر لیا، اقیم الصلاۃ کے ارشادات کو آپ نے کیسے نظر انداز کر دیا؟ نہیں، کوئی نہیں کھڑا ہوا، کسی کو حیرت نہیں ہوئی. اور اگر پوچھو گے بھی تو وہ یہی کہیں گے پھر دادا تم نہیں جانتے قرآن کو تم نے پتہ نہیں کس ترجمے سے پڑھا ہے، میں نے تو رسول کی زبان سے پڑھا ہے، میں نے تو رسول کی زبان سے سیکھا ہے، قرآن کو میں سمجھوں گا تو سمجھے گا. ارے جس قرآن کے اندر اقیم الصلاۃ ہے اسی قرآن کے اندر اطیعوا الرسول کی ہے، یعنی میں نے 5 فرض کر دیا، اب یہ جتنا پڑھائے اتنا پڑھو. اب نہ پیچھے تیرا سیف تیری کام تیرا سب میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا. ذرا دیکھو کسی کو مایوس نہیں کر رہے، جو مراد لے کر آ رہا ہے یہ نبی ہی ہے، اس کو مایوس کر کے پلٹا نہیں رہے. ایک صاحب تو آگے آپ کے امام صاحب کے پاس عجیب ہو رہی کیا، اے مولانا مجھ سے غلطی ہو گئی. کیا ہوا؟ میں روزے کے حالت میں تھا، بصری تقاضے کا غلبہ ہوا، بیوی سے قربت ہو گئی. تو مولانا کہتے ہیں ایسا کفارہ ادا کیا غلام آزاد کا. تو مولانا میرے پاس تو کوئی غلام نہیں. ایسا تھا مسلسل 60 روزے رکھے، مسکینوں کو کھلانے کا، مسکین کو کھلانے کی طاقت ہے کا، مسلسل 60 روزے رکھے. کہ مولانا ایک روزے کا حال تو آپ سنی چکی. تو مولانا نے کس بات کہاں سے آ گئے نکال. مگر دوستو ایسے ہی ایک صاحب رسول کی بارگاہ میں آئے اور کہا تھا سرکار بھول ہو گئی. اچھا یاد رکھو آنے والا صحابی ہے اور قرآن کا حکم پہلے سے جانتے کہ کفارہ کیا ہوتا، تو قرآن کا حکم جانتے ہوئے بھی اب آئے کیوں کہ قرآن میں جلال و حیبت کا قانون تھا. جمال و رحمت والے کے پاس آ رہے ہیں. کیا عقیدہ تھا کہ قرآن کے حکم میں اگر کوئی تخصیص استثناء کر سکتے ہیں تو نبی ہی کر سکتے ہیں. حضور غلطی ہو گئی تو سرکار نے پہلے قرآن والی بات ہی سنائی، غلام آزاد کرو، مسکینوں کو کھلاؤ، روزے رکھو، جب سب مجبوری ظاہر کی تب بیٹھ جاؤ. یہ نہیں گانے چاہیے بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر میں کوئی صاحب ایک ٹوکری کھجور لے کر آئے، سرکار کو نظر پیش کیا، سرکار نے قبول فرمایا اور وہی ٹوکری ان کو دے دی. کہا حضور کیا کریں؟ کہا جاؤ غریبوں کو بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. جاؤ غریبوں کو بانٹ دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. کہا حضور اس شہر میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مسکرانے لگے، مسکرانے لگا. اچھا کیا تم نہیں کھا رہے میرے بات بچوں کیا ہم سوال، ہم سوال. کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، تم ایسے رحمت للعالمین ہو. شریعت عیش و عشرت سب ہے لیکن مصیبت کاٹنے والے نہیں ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کھڑے ہو جائے بعض رسالت میں.
والصلاة والسلام على رسول الله.